امام عالی مقام امام حسین جب 9 محرم الحرام کا دن تھا، جب رات ہوئی تو آپ نے اپنے قافلہ کے سارے لوگوں کو بلا لیا، سارے مرد حضرات ایک خیمے میں جمع ہو گئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، یہ جو لوگ ہیں نا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ جو انہوں نے سارا کچھ بند کر دیا ہے، جو تم بھی برداشت کر رہے ہو، یہ صرف میری وجہ سے ہے، میری وجہ سے ہے۔ میں نے تمہیں لہٰذا بلایا اس لیے ہے، تم میرے ساتھ آ گئے ہو، میں تمہارے اوپر راضی ہوں۔ اب میں تمہیں خود اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کل کی جو صبح طلوع ہونی ہے وہ ایک خونی صبح ہوگی، وہ خون ریزی والی ہوگی، اس میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ لہٰذا میں تمہیں اجازت دینا چاہتا ہوں، اگر آج کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، میں راضی ہوں۔ تم میری محبت میں آئے تھے، میں نے دیکھ لیا، تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، یہ لوگ تمہیں نہیں روکیں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں نہیں روکیں گے، پھر میں جانوں اور یہ جانے تم جا سکتے ہو۔ یہ خطبہ دیا امام عالی مقام نے، پھر آپ نے چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا۔ اگر کوئی جانا چاہے تو وہ شرمندہ نہ ہو، اگر کوئی جانا چاہے تو وہ اندھیرے میں چلا جائے۔ لیکن ہوا کیا، یہ بات پر لطف ہے کہ جب چراغ بجھا دیا، جب چراغ کو پھر روشن کیا تو میرے مصطفیٰ کے دیوانے ویسے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بھی اٹھ کر نہیں گیا۔ امام عالی مقام نے پھر چراغ خطبہ دیا، پھر چراغ بجھا دیا کہ کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، پھر خطبہ دیا، پھر چراغ بجھا دیا، پھر چراغ جلایا۔ آپ نے 3 مرتبہ ایسے کیا، جب 4تھی مرتبہ پھر آپ چراغ بجھانے لگے تو سنو، میرے مصطفیٰ کریم کا صحابی جس کی عمر 82 سال تھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا اے امام حسین، اے میرے رسول کے جگر کے ٹکڑے، اب اس چراغ کو نہ بجھانا، اگر آپ ساری رات اس چراغ کو جلاتے رہے، بجھاتے رہے، ہمیں جانے کا کہتے رہے، قسم رب ذوالجلال کی یہ رات تو دن میں بدل جائے گی، لیکن یہ مصطفیٰ کے غلام نہیں بدلیں گے، یہ مصطفیٰ کے غلام یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہ نہیں بدلنے والے۔ تو امام عالی مقام امام حسین جب آپ نے یہ سنا، آپ نے فرمایا بات کیا ہے، اتنے جذبات کیسے ہیں، کس لیے تم نہیں جانا چاہتے؟ کہا بات یہ ہے، ہم تو مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، کل ہم اگر آپ کے نانا کے سامنے گئے، آپ کے نانا نے پوچھ لیا کل جب میرے نواسے پر مشکل وقت آ گیا تھا، تم نے مشکل میں چھوڑ دیا تھا، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہم نہیں جاتے۔ امام حسین فرمانے لگے نہیں، کل یہ بات نہیں ہوگی، نانا جان کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں کہوں گا نانا جان میں نے اجازت دی تھی، میں راضی ہو گیا تھا، میں نے کہا تھا چلے جاؤ، یہ بات نہیں ہوگی، کل تمہارے اوپر کوئی بات نہیں آنے دوں گا۔ لیکن وہ فرمانے لگے، صحابی رسول 82 سال کی عمر میں کہنے لگے حضور یہ تو آپ کی شفقت اور محبت ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے رہے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر جو ہے اس میں حلالی خون ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اب امام حسین آپ نے آگے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے تو فرمایا کہ انکم تقتلون غدا، پھر یہ بات بھی یاد رکھ لو، صبح کو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، صبح کو تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ کے صحابی جن کے بارے علامہ اقبال بھی بول اٹھے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تختے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، باہر ظلمات میں دڑا دیے گھوڑے۔ انہوں نے کیا کہنا تھا؟ کہا حضور اگر یہی بات ہے کل ہمیں شہید کر دیا جائے گا تو آپ یہ بات سن لیں، الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک یا حسین، اے حسین اے میرے رسول کے جگر کے ٹکڑے، پھر ہمارے لیے اس سے بڑی شرف کی بات کیا ہوگی کہ اللہ نے ہمیں ایک تو شہادت کی موت دی، وہ بھی امام حسین کے قدموں میں دی، ایک تو شہادت کی موت دی
وہ بھی حسین کے قدموں